الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ ہم سورہ فاتحہ شفا سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد اور پروردگار عالم جل وعلا کی ربوبیت پر مشتمل ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ مختصر سی سورہ مبارکہ رب کائنات جل حکیم کا اتنا فضل و کرم اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے عزت و عظمت کے اعتبار سے اسے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ قرار دیا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق متعدد اسماء گرامی قدر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فتحن کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، فتحن کا لفظی معنی کھولنا ہوتا ہے، فتح الباب دروازے کا کھولنا۔ افتتاح اسی سے ہے، فتحن اسی سے لفظ افتتاح ہے کہ کسی چیز کی ابتدا کرنا، کھولنا۔ فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مجید فرقان مجید کا افتتاح گویا اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ مبارکہ کو عزت و عظمت والی بنایا، اس بنا پر اس کو ام القرآن، قرآن کریم کی ماں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان کی یوں سمجھے جس طرح ماں ہوتی ہے، اس طرح اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عظیم المرتبت خزانہ ہے سورۃ الکنز۔ اسے کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جید صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاکہ کو روایت فرماتے ہیں۔ یہ سیاح ستہ کی متعدد کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ یہ فرماتے کہ ہم ایک قافلہ میں مدینہ طیبہ کی جانب آ رہے تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک قافلہ کی شکل میں کہیں تشریف لے کے سریہ وغیرہ پہ۔ سریہ یاد رکھیے اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم بنفس نفیس موجود نہ ہوں۔ غزوہ اس لشکر اور جنگ کو کہا جاتا ہے جس پہ رسول رحمت بجائے خود تشریف فرما ہوں۔ اگر حضور کسی لشکر میں، کسی جنگ میں خود تشریف فرمائے تو اس کا نام غزوہ ہے، اور اگر سرکار تشریف فرمانی تو اس کو سریہ کہا جاتے ہیں جس کی جمع سرایا ہے، اور غزوہ کی جگہ جمع غزوات ہے۔ ایک سریہ میں صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے۔ بستی والوں نے ان کے ساتھ کو اچھا سلوک نہ کیا۔ بستی والے کافر تھے، اور میرے کریم آقا کے صحابہ یہ تو بہت ہی عظیم ایمان والے، ان کے ایمان کی تو عظمت بھی بڑی بلندی پر۔ یہ ایمان والے کافروں نے ان کے ساتھ صرف اس لیے اچھا سلوک نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہیں، جس طرح آج بھی کافر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کو اپنی بستی میں بھی داخل نہ ہونے دیا، ان کے ساتھ بے رخی کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے مجبوراً اس بستی سے باہر جنگل میں اپنے خیمے لگا لیے۔ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس بستی کے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہ لوگ شدید پریشان ہوئے کہ اس آدمی کو شدید درد ہو رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ بستی کے کچھ لوگ ان صحابہ کرام کے پاس آئے، ان کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ یہ معاذ خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، بادیہ نشین، جن کو آپ پنجابی میں ٹپری واس کہتے ہیں، یہ اوڑ کہتے ہیں۔ یہ جو آج خیمے یہاں ہیں، اگلے دن کہیں اور ہوں گے، پھر اور ہوں گے۔ اس طرح زمانہ میں عموماً اہل عرب بادیہ نشین تھے۔ انہوں نے خیال کیا یہ بھی بادیہ نشین ہیں، جنگل بیابان میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض سے ان کو پالا پڑتا رہتا ہے،
ان کے پاس کوئی نہ کوئی منتر ہوگا یا دعائی ہوگی، یقیناً ہوگی۔ وہ یہ نیت لے کر صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کہا کیا تمہارے پاس کوئی منتر، کوئی دعائی، کوئی ایسی شے ہے؟ ہمارے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہاں میرے پاس اس کا علاج ہے۔ دوسری روایت میں کہ وہ خود حضرت ابو سعید خدری ہی تھے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم میں سے ایک شخص گیا اور انہیں کہا کہ اگر اس شخص کو شفا ہو گئی، آرام آ گیا، تو میں متعدد بکریاں، ایک روایت میں 30 بکریاں لوں گا، یعنی میں دم کروں گا، اگر اس کو شفا ہو گئی تو 30 بکریاں لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے دم کیا اور اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک اس جگہ پہ لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ چنانچہ حسب معاہدہ وہ 30 بکریاں لے کر صحابہ کرام کے پاس واپس پلٹے۔ کیا اہل قریہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تھا؟ جب یہ 30 بکریاں لے کے آئے تو صحابہ کرام حیران رہ گئے، کہنے لگے تجھے سانپ کا دم آتا ہے، سانپ کے ڈسے کا؟ فرمایا کہ ہاں مجھے آتا ہے۔ تو نے پوچھا کہ کیا پڑھ کے تو نے دم کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، سورۃ الحمد شریفہ پڑھ کے دم کیا تھا اور اپنا لعاب دہن وہاں لگایا تو رب کریم میں شفا عطا فرما دی، اور میں 30 بکریاں لے کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے ثمن کے بدلہ میں بیچے نہ پھرو، یعنی میری آیتیں بیچ کر دنیا نہ کماؤ قرآن پڑھ کر۔ اللہ نے منع کیا اور تو نے قرآن کریم پڑھا ہے سورہ فاتحہ اور 30 بکریاں لے کے آیا ہے، اس لیے یہ واپس کر کے آ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صحابی فرمانے لگے کہ میں بھی واپس نہیں کروں گا، ان لوگوں نے اچھا سلوک تو نہیں ہمارے ساتھ کیا تھا۔ یہ اسی طرح میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے، یا صلح سے ایسے ایسے کر کے دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 30 بکریاں لے کے آیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی نے ان سے فرمایا اوے تجھے کیسے پتہ تھا کہ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، جس بھی مرض کے لیے پڑھو گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ چونکہ آپ نے یہ خبر دی تو میں نے سانپ کے ڈسے پر پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دی، اور میں نے 30 بکرے لے لی۔ ان کی بات سن کر میرے نبی بڑے مسکرائے، حضور ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، زیادہ مسکراتے تو حضور کی یہ کچلیاں جس کو ہم سوئے کہتے ہیں یہ ننگے ہو جاتے تھے، یعنی آپ کے مبارک دانت ننگے ہو جاتے تھے۔ حضور اتنا مسکرائے کہ کچلیاں ننگی ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا تو نے علاج کر کے پھر بکریاں لی ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھ کے بکریاں نہیں لی ہیں، علاج کر کے بکریاں لی ہیں، یہ جائز ہیں، ان سے میں بھی کھاؤں گا۔ چنانچہ میرے کریم آقا نے بھی ان بکریوں سے تناول فرمایا۔ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، جس بھی مرض کے لیے آپ پڑھیں گے رب کائنات جل وعلا شفا عطا فرما دے گا۔ عام طور پر بچے روتے ہیں، ان کو نظر بد لگ جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسی سے دم کروا لاؤ، آپ خود اپنے گھر میں دم کر لیں، اس کے کان میں اذان کہہ دیں، پھر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، سورہ فاتحہ شفا پڑھ کر دم کر دیں، رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس سورہ برکہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سبع سے مراد 7 ہے، مثانی ایک کے بعد دوسرا، ثانی گویا بار بار پڑھی جانے والی یہ مبارک آیات مقدسہ۔ اور بات یہ بھی فرمایا کہ یہ سورہ برکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسے سورہ نور، سورہ رقیہ، رقی دم کرنے کو کہتے ہیں، دم کرنے والی سورت، سورۃ الحمد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے، اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں، سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ شفا کو نہ پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ شفا نماز کی ہر رکعت میں جو آپ فرض ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں سوائے نماز جنازہ کے، باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جو تنہا آدمی پڑھنے والا ہوگا، افراد
تنہا پڑھنے والا وہ ہر رکعت میں پڑھے گا، اور اگر آپ امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہوں تو امام کا تلاوت کرنا مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی گویا گفتگو ہے، کلام ہے۔ اللہ اکبر سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، جب نماز کے اندر بندہ سورہ فاتحہ شفا کی تلاوت کرتا ہے گویا اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے ہم کلام ہوں، باتیں کر رہا ہوں، یہ دروازہ کیوں بند کیا؟ مسجد کا یہ دروازہ بند کرنے کے ایک مقصد ہے، یہ کیوں بند کیا؟ تاکہ کوئی ادھر سے ہمارے درمیان سے نہ گزرے، اس لیے بند کیا نا۔ ایسے کیوں کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو کسی سے تو درمیان سے گزرنا معیوب ہے، عیب ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی نا؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا عیب ہے نا؟ کیوں عیب ہے؟ اس لیے کہ نمازی حقیقت میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنی شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ کس انداز سے موجود ہے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہماری دانش، ہماری ریسرچ بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بڑی عظیم ہیں۔ اس لیے میں سادہ سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ جس کسی نے کبھی زندگی میں آم یا کیلا نہیں کھایا، آپ اس کو آم یا کیلے کا ذائقہ بتا سکتے ہیں؟ بتائیے بھلا، وہ پوچھیے آم کیسا ہوتا ہے یا کیلا کیسا، آپ کیا کہیں گے؟ میٹھا۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہے کھجور جیسا، تو جواب کیا ہوگا؟ کھجور میٹھی تو ہے مگر وہ کھجور جیسا نہیں ہوتا۔ وہ کہے کہ گڑ جیسا میٹھا ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گڑ بھی میٹھا تو ہے مگر وہ کیلے جیسا میٹھا نہیں، اس کی مٹھاس میں اور لذت ہے۔ انا ھذا القیاس، وہ دنیا بھر کی مٹھائیوں کا، میٹھی چیزوں کا تذکرہ کریں، وہ کیلے کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ اس کا اسے ہی پتہ ہے جس سے کیلے کو کھایا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ گویا ہر چیز سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے موجود ہوتا ہے، ہماری عقل، ہمارے فہم میں وہ بات نہیں آ سکتی، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو رب کائنات جل مکیم اظہار خوشی فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے نے میرے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمان اور رحیم ہونا، میرا بندہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب بڑی رحمتیں فرمانے والا ہے، پھر میرا رب اس بندے پہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اقرار کر رہا ہے کہ پوری کائنات ہستی کا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی میرا اللہ مالک ہے، یہ میرے اختیارات کا اقرار کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد مانگتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یوں سادہ سے لفظ میں یوں سمجھیے، گویا اللہ فرماتا ہے میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میں اپنی رحمتوں سے اس کو نوازوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے کہ میرے مولا مجھ کو شیطان کی شرارت سے بچا کر سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو میرا رب فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ گویا اب میں اپنے بندے کو اپنی عطاؤں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی نوازشوں سے میں اب اس کو نوازوں گا، یعنی اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دوں گا۔ سورہ فاتحہ شفا کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے۔ ایک حدیث برکہ کا مفہوم بنتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان کی اتنی لمبی صورت ہے، میرے نبی ایک مرتبہ صحابہ سے فرمان لگے کیا میں تم کو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت نہ سناؤں؟ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ حضور دیر تک تلاوت فرماتے رہیں گے۔
میرے کریم آقا نے راوی فرماتے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر کے دروازے کی جانب چل پڑے، فرمانے لگے باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت مبارکہ سناؤں گا۔ یہ فرما کر میرے کریم آقا نے سورۃ الحمد کی تلاوت فرمانی شروع کر دی، اور مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے والضالین تک میرے کریم آقا نے تلاوت فرما لی۔ مسجد سے باہر نکل لگی تو صحابی رک گئے، میرے نبی کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبا کر کیا، یا رسول اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سناؤں گا، آپ نے سنا ہی نہیں۔ میرے کریم مسکرا کے فرمایا کہ میں نے تجھے سورہ فاتحہ نہیں سنا دی ہے؟ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اس کو یاد کرنا بھی کتنا آسان ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سماعت کر فرما لیجئے گا۔ الحمدللہ، اس میں حمد کی ابتدا میں الف اور لام ہے، استغراقی ہے یا عہدی ہے۔ اس کے دو الگ الگ معنی ہیں، میں بالکل سادہ انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا، کوئی گرامر کے اعتبار سے علمی گفتگو نہیں، سادہ سے انداز میں سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ گویا اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ ساری حمد کا لفظی معنی ہوتا ہے خوبی، ہم عرف میں اس کو تعریف کہتے ہیں، فلاں نے فلاں کی تعریف کی۔ تعریف کا معنی خوبی نہیں ہوتا، تعریف کا معنی پہچان ہوتا ہے۔ جس طرح فلاں عرف فلاں، ہم نام لیتے کسی کا گڈو، کسی کا بچہ، کسی کا کاکا وغیرہ وغیرہ، ہم نام لیتے ہیں، اصل نام کی بجائے دوسرا نام رکھا ہو تو اس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ فلاں عرف فلاں، یعنی فلاں جو فلاں نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تعریف تفعیل کے وزن پر جس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بھی پہچان، خواہ وہ پہچان اچھی ہو اچھی تعریف ہے، بری ہو تو بری تعریف ہے۔ فلاں یعنی تعارف کروانا کسی کا، اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، بدمعاش کا تعارف برا ہے، نیکوکار کا تعارف اعلیٰ ہے، لیکن دونوں ہی تعارف ہیں، تعریف ہی کہلوائیں گے۔ تو حمد کا معنی تعریف نہیں ہوتا، بلکہ حمد کا لفظی معنی خوبی ہوتا ہے، عظمت ہوتا ہے۔ لیکن ہم عرف میں تعریف کہتے ہیں، فلاں نے فلاں کی بڑی تعریف کی، مراد خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ساری کی ساری خوبیوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب کچھ کا مالک وہی ہے، خواہ وہ خوبی ہے یا برائی ہے، ہر ایک کا مالک وہی ہے۔ لیکن عزت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب خوبیوں کی نسبت کی جائے۔ ساری خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی، جو بھی کسی کی خوبی کا ذکر کرے گا حقیقت میں خوبی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ پہلا معنی کیا ہے کہ کائنات کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری کی ساری اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے تم جس کی بھی خوبی بیان کرو گے حقیقت میں خوبی اللہ کی ہوگی۔ اب اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں کہوں یہ مائکروفون بہت اچھا ہے، بظاہر میں نے کس کی تعریف کی ہے؟ مائکروفون کی۔ حقیقت میں مائکروفون کی نہیں، اس کمپنی کی تعریف کر دی ہے جس نے مائکروفون بنایا، کیونکہ آپ کو تجسس ہوگا میں پتہ کروں کس کمپنی نے بنایا ہے۔ پھر میں نے اس کمپنی کی تعریف نہیں کی، حقیقت میں نے اس انجینئر کی تعریف کر دی کہ جس سے مائکروفون کو بنایا۔ گویا بظاہر تعریف میں نے کس کی ہے؟ مائکروفون کی۔ حقیقت میں کس کی ہو گئی؟ اس انجینئر کی۔ بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی نہیں ہوتی، بنانے والے خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عالم دین کی تعریف کرتے ہیں وہ بہت بڑا علامہ ہے، بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فہم و شعور کی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، حقیقت پہ تعریف اس کی نہیں ہوئی، تعریف اس اللہ کی ہوگی جس سے اس کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کی تمام خوبیاں، آپ کسی کی بھی خوبی کا ذکر کریں گے یہ چیز بہت اعلیٰ بنی ہے۔ اب جس طرح میں نے یہ کہا مائکروفون بہت اعلیٰ بنا، کس کی تعریف ہو گئی؟ کمپنی کی۔ کمپنی کی بھی نہیں ہوئی، کس کی ہو گئی؟ بنانے والے کی۔ پھر بنانے والے کی تعریف بھی نہیں ہوئی، اس اللہ کی ہوگی جس سے اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ اسے عقل نہ عطا فرماتا ہو مائکروفون کیسے بنا سکتا؟ تو حقیقت میں آپ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ فی الحقیقت میرے اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو الحمدللہ ساری کی ساری خوبیاں، ساری کی ساری عظمتیں،
ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری رفعتیں، ساری کی ساری برکتیں اور رحمتیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس کے دست قدرت میں ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں اس کی شرح آئندہ عرض کروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور مجھے زندگی عطا فرمائی۔ رب العالمین کی انشاءاللہ تعالیٰ میں شرح اللہ نے چاہا تو آئندہ عرض کروں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان میں صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔